ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا، تو اس کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا، میں درود شریف نہ پڑھتا تھا، اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو سلسلے ایمان کی شاخیں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھا آپ نے کہ گناہوں کی نحوست کس قدر بھیانک ہے کہ اس کے سبب موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ کسی کے بارے میں برا خواب دیکھنا یہ بے شک باعث سے تشویش ہے، تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں ہے، اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ نیز مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھے یا خود مرنے والے مسلمان کا خواب میں اپنے ایمان کے سلب برباد ہونے کی خبر دینے سے بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ البتہ درود شریف کے حوالے سے ہم نے سنا کہ جب کبھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی سنا جائے، لکھا جائے، تو اس وقت درود پاک ضرور پڑھیں۔ بعض کی عادت ہوتی ہے تحریر کرتے وقت جہاں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک آتا ہے تو چھوٹا صاد بنا دیا جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیے یہ حرام ہے، یہ اختصار کہلاتے ہیں، درود کو چھوٹا کرنا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ درود شریف جب بھی لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، مکمل درود لکھیں، کہ جب تک درود لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منہاج العابدین میں ہے، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک شاگرد کی نزعہ کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے۔ اس شاگرد نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کی۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی کو حالت نزعہ میں دیکھا جائے، اس کو یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ سکرات والے کے پاس بلند آواز سے کلمہ شریف کا ورد کیا جائے تاکہ اسے بھی یاد آ جائے۔ تو آپ نے اس کو کلمے کی تلقین کی، وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ سیدہ فضیل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا اور 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے استفسار فرمایا، پوچھا کہ کس سبب سے اللہ تعالیٰ نے تیری معرفت سلب کر لی؟ کہ تو میرا بڑا اچھا شاگرد تھا، تیرا بڑا اچھا مقام تھا۔ اس نے جواب دیا کہ حضور 3 عیوب کے سبب۔ پہلی بات چغلی، کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ اور۔ دوسری حسد، میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا۔ اور تیسری شراب نوشی، کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا تھا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اے مدنی چینل کے ناظرین، خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر اپنے معبود برحق کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھک جائیے۔ آج جو ہم صحبت اختیار کرتے ہیں، تو یہ تو صرف 3 گناہوں کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم اپنی صحبت کا جائزہ لیں تو نہ جانے دن بھر وہ برے دوست کیسے کیسے گناہوں میں ہمیں مبتلا کیے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ شیطان کی اتباع کہلاتی ہے۔ گناہوں میں جو ملوث ہوتا ہے یہ شیطان کی اتباع کہلاتی ہے، اور شیطان کے وسواس و شبہات کے مطابق چلنا یہ اتباع شیطان کہلاتا ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں چند ایک باتیں سنیں گے۔ قرآن پاک میں پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا۔ تو یہ شیطان یہ بڑا مکار ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں پہ نہیں چلنا ہے۔ اور جو خوش نصیب شیطان کی اتباع نہیں کرے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، وہ کامیاب ہے، اسے انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صبرہ بن ابی فاقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سید المبلغین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان آدمی کے اسلام کی راہ میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اسلام قبول کر رہا ہے اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ رہا ہے، پھر اگر وہ آدمی شیطان کی بات نہ مانے اور مسلمان ہو جائے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب شیطان یہاں تھکتا نہیں ہے، پھر شیطان اس کی ہجرت میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہجرت کر رہا ہے،
اپنے گھر بار، اپنی چھت، اپنی سرزمین کو چھوڑ رہا ہے، پھر اگر شیطان کی بات وہ نہ مانے اور ہجرت کر لے تو شیطان بندے کے جہاد میں رکاوٹ ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ تو جہاد کر رہا ہے، حالانکہ جہاد تو جان و مال کے لیے ہوتا ہے، اور تو جہاد کر کے کسی عورت سے نکاح کرے گا، مال غنیمت حاصل کرے گا، پھر اگر وہ اس کی بات نہ مانے اور جہاد کرے تو ایسے کے لیے اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے، یا اسے اس کی سواری گرا کر مار دے، اور اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، کیونکہ اس کا مکر و فریب اس قدر زیادہ ہے، یہ ایسے ہیلے بہانوں سے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے کہ بندے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو یوں بس میں تو نیک ہوں، بلکہ بعض مذہبی حلیے والے، مذہبی کہلانے والے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والے اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو بہت مضبوط ہیں، ہمیں کیا شیطان بہکائے گا، ہم اس کے مکر و فریب میں کیسے مبتلا ہوں گے۔ نہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کا مقصد دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، کیونکہ انسان جب گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو ذلت و رسوائی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قبر و آخرت اور نزا کا معاملہ تو پھر الگ ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ کرنا یہ شیطان ہی کی اتباع ہے، شیطان کے وسواس و شبہات کے مطابق چلنا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرمائے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پیر کامل دامن سے وابستہ ہو جائیں، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کرم سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ سیدی مرشدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کی اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی نسبتیں یہ گناہوں سے بچاتی ہیں، اور یہ کیسے کیسے حملے کرتا ہے سنیے۔ منقول ہے بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد یعنی عبادت گزار شخص تھا، اسی علاقے کے 3 بھائی ایک بار اس عابد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ہم کہیں سفر پر جا رہے ہیں، واپسی تک ہماری جوان بہن کو ہم آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ عابد نے خوف فتنہ کے سبب معذرت چاہی، مگر ان کے بے حد اصرار پر وہ تیار ہو گیا اور کہا کہ اسے میں اپنے ساتھ تو نہیں رکھوں گا، البتہ عبادت خانے کے قریبی گھر میں اس کو ٹھہرا دیجئے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، عابد کھانا اپنی عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور وہ اسے اٹھا کر لے جاتی۔ دن گزرتے گئے، کچھ دن کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں ہمدردی کے انداز میں وسوسہ ڈالا کہ کھانے کے اوقات میں جوان لڑکی اپنے گھر سے نکل کر آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بدکار مرد کے ہتھے چڑھ جائے، بہتر یہ کہ اپنے دروازے کے بجائے اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا جائے، اس اچھی نیت کا کافی ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس عابد نے کھانا اب اس کے دروازے پر پہنچانا شروع کر دیا۔ چند روز بعد شیطان نے پھر وسوسے کے ذریعے عابد کا جذبہ ہمدردی ابھارا کہ بیچاری چپ چاپ اکیلی پڑی رہتی ہے، آخر اس کی وحشت دور کرنے کی اچھی نیت کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیا گناہ ہے، یہ تو کار ثواب ہے، اور یوں بھی تم تو بہت پرہیزگار آدمی ہو، نفس پر حاوی ہو، نیت صاف ہے، یہ تمہاری بہن کی جگہ ہے۔ چنانچہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جوان لڑکی کی سریلی آواز نے عابد کے کانوں میں رس گھولنا شروع کر دیا، دل میں ہیجان برپا ہوا،
شیطان نے مزید اکسایا یہاں تک کہ نہ ہونے کا ہو گیا. یعنی عابد نے اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کر لیا، حتیٰ کہ اس لڑکی نے بچہ بھی جن دیا. شیطان نے دل میں وسوسوں کے ذریعے خوف دلا دیا کہ اگر لڑکی کے بھائیوں نے بچہ دیکھ لیا تو بڑی رسوائی ہوگی، لہذا عزت پیاری ہے تو نومولود بچے کا گلا کاٹ کر زمین میں گاڑ دو. وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا. پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہی اپنے بھائیوں کو بتا دے. بس عافیت اسی میں ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، دونوں کو ہی ذبح کر ڈالو. عابد نے جوان لڑکی اور ننھے بچے کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے اسی مکان میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا اور زمین برابر کر دی. جب تینوں بھائی سفر سے واپس ہوئے، لوٹ کر عابد کے پاس آئے. اس نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی بہن فوت ہو گئی ہے، آئیے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھ لیجئے. چنانچہ عابد انہیں قبرستان لے گیا، ایک قبر دکھا کر جھوٹ موٹ کہا کہ یہ آپ کی مرحومہ بہن کی قبر ہے. چنانچہ انہوں نے فاتحہ پڑھی، رنجیدہ واپس آ گئے. رات شیطان ایک مسافر کی صورت میں تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور اس نے عابد کے تمام سیاہ کارنامے بیان کیے، تدفین والی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ یہاں کھودو. چنانچہ تینوں اٹھے، ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا. تینوں نے مل کر خواب کی گئی نشاندہی کے مطابق زمین کھودی تو واقعی وہاں بہن اور بچے کی ذبح شدہ لاشیں موجود تھیں. وہ تینوں عابد پر چڑھ دوڑے. بالآخر اس نے بھی اقبال جرم کر لیا. انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. عابد کو اس کے عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیا. سزائے موت دینے کا فیصلہ ہوا. جب سولی پر چڑھانے کے لیے لایا گیا تو شیطان اس پر ظاہر ہوا. کہنے لگا مجھے پہچان، میں شیطان ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال کر ذلت کی آخری منزل تک پہنچایا ہے. خیر گھبرا مت، اب بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تجھے میری اطاعت کرنی ہوگی. مرتا کیا نہ کرتا. عابد نے کہا کہ میں تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں. شیطان نے کہا کہ اللہ کا انکار کر اور کافر ہو جا. اس بد نصیب عابد نے کفر بکتے ہوئے کہا کہ میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کافر ہوتا ہوں. شیطان ایک دم غائب ہوا. سپاہیوں نے فوراً اس بد نصیب عابد کو پھانسی پر چڑھا دیا. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے. ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم ہیں کتنے مضبوط. اتنی آزادی کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیں نفس و شیطان کے ہاتھوں اپنے آپ کو چھوڑ دیں، بتائیں ہمارا حال کیا ہوگا. اور آج اگر معاشرے پر نظر کرتے نا، یقین مانے امیر علیہ سنت کی باتیں اگر جو کوئی سنے سمجھے، ان کا آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی تحریک کو کوئی خیال کرے، انہیں بیجا فضول تحریروں کو پڑھنے سے بچنے کو کوئی سمجھے، فضول گفتگو کرنے سے بچنے کو کوئی سمجھے، فضول صحبتوں سے بچنے کو کوئی سمجھے، تو واقعی سمجھ میں آئے گا کہ یار عافیت اسی میں ہے.
کہ اگر ہم کہیں کہ یار کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑا انجوائمنٹ ہونا چاہیے، تھوڑی گیدرنگ چینج ہونی چاہیے، تھوڑا سرور ہونا چاہیے، تھوڑی لذت ہونی چاہیے، تھوڑا ہنسی مذاق ہونا چاہیے، تھوڑا فریش ہو آدمی، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان کس قدر مکاری کے ساتھ بندے سے کھیلتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکوں کی صحبت میں رکھے اور ہمیں نیک بنائے، ہمارے ایمان کو مولا سلامت رکھنا، لمحہ بھر بھی یہ ایمان ہم سے جدا نہ ہو، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو اے مولا سب کو نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا۔ تو علماء نے جو اتباع شیطان کے جو اسباب لکھے ہیں، اس کا پہلا سبب یہ کہ اتباع شیطان کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب یہ وسوسوں کی پیروی ہے، کیونکہ گناہ کروانے اور نیکیاں چھڑوانے میں وسوسے پیدا کرنا یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس کا علاج یہ کہ بندہ شیطانی وسوسوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے، کبھی ایمان کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، عبادت کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں شیطان خود بخود مطلب ہمارے ذہنوں میں خیالات ڈلواتا ہے کہ یار یوں نہیں یوں ہوتا ہے، یار یوں نہیں یوں ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں نا، ہم نے فلاں سے بھی سنا تھا نا، فلاں کو بھی دیکھا تھا نا، وہ یوں کر رہا تھا، وہ یوں کر رہا تھا۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہوگی، شیطان کے مکر و فریب اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہوگی، گڑ گڑانا ہوگا، کیونکہ اس کا جو سب سے بڑی کامیابی وہ ہے یہی کہ وہ اس سبب سے بندے کا ایمان ضائع کروا دیتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ عبادت گزار شخص، اور ایسے کئی واقعات امیر اہل سنت بارہا سناتے ہیں۔ فضیل بن ایاز کا یہ شاگرد جو لائق تھا اور بہت ذہین تھا، بہت مقام تھا اس کا، لیکن کسی نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ فلاں بیماری ہے، بس ایک گلاس شرابی کا تو پینا ہے، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ نہیں، یہ ام الخبائث ہے، یہ برائیوں کی ماں ہے۔ ایسے دوستوں، ایسے کہنے والوں کی صحبتوں سے بچنا ہوگا، ایسے افعال، ایسے پروگرامز، ایسے مکالمے، ایسی گیدرنگز، ایسی فلمیں، ان سب سے بچنا ہوگا۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برائیوں کا ایسا بیج بو دیں کہ جو درخت بن کر ہمیں اور ہماری نسلوں کو برباد کر دے۔ امیر اہل سنت اس کا روحانی علاج، کیونکہ شیطان تو نمازوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، امیر اہل سنت نے بارہا مدنی مذاکرے میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کا روحانی علاج بھی کرتا رہیں، کہ جب بھی کوئی شیطانی وسوسہ یا خیال آئے تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر بائیں طرف الٹے کاندھے کی طرف 3 مرتبہ تھو تھو کرے، اور فوراً اس شیطانی وسوسے کو اپنے دل ذہن سے دور کرے، نیز شیطانی وساوس کو قطعاً خاطر میں نہ لائے، کیونکہ یہ بعض اوقات ایمان پر حملہ کرتا ہے، عقائد پر حملہ کرتا ہے۔ اور اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ وسوسوں اور ان کا علاج بہت ہی پیارا رسالہ ہے، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اگر وہ کہیں اس کو نہیں پاتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ دوسری بات، اتباع شیطان کا دوسرا سبب یہ بری صحبت ہے، کہ صحبت یہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت برا اثر، کہ جب بندہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگتا ہے وہ شیطانی کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ اب برے بندے تو چلو آپ کہیں گے جناب ہم تو صرف دوستوں میں تو اتوار کو ہی تو جاتے ہیں، چلو اس کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن جو ہماری جیب میں ہر وقت موبائل کی صورت میں پڑا ہے، جو ہمارے بیگ میں ٹیبلٹ پی سی کے نام پر مطلب ہم نے رکھا ہوا ہے، جو کمپیوٹر جس کے سامنے ہم روزانہ 8-10 گھنٹے بیٹھتے ہیں، ہمیں اس کو بھی سوچنا ہے کہ اس کے ذریعے ہم کون سی صحبت اختیار کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم کون کون سی سائٹس پر جا رہے ہیں،
اس کے ذریعے ہم کون کون سے کلپس دیکھ رہے ہیں. کسی نے اگر ہم کو کوئی پرچہ دیا, ہم نے اس کو کھولا تو اس میں کون سی تصاویر ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں وہاں جو میگزین پڑے ہوتے ہیں اس میں کون کون سی تصاویر ہیں. ہم جس راہ میں چلتے ہیں جو سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, ان سائن بورڈوں پر جو اشیاء بیچنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے اس میں کون سی تصاویر ہیں. بے حیائی, بے پردگی کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ دورہ ہے. یعنی اب تو ہر ایک کے جیب میں گویا مطلب ٹی وی موجود ہے, کیا کچھ اس میں نہیں دیکھا جاتا. اور پھر اس بری لعنت کے سبب جب شہوت غلبہ کرتی ہے اور انسان پھر آگے بڑھتا ہے تو الامان والحفیظ وہ کارنامے ہو جاتے ہیں, وہ افعال ہو جاتے ہیں کہ جس کو بیان کرنا, جس کے بارے میں سننا, یہ سب مطلب ہمارے لیے باعث شرم ہو جائے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جب تک زندہ ہے اس مکار کے دھوکے سے الرٹ رہنا پڑے گا. یہ بڑا مکار ہے. جب تک بندے کی جان باقی ہے اس نے وسوسے ڈالنے ہیں, اس نے گناہوں میں مبتلا کرنا ہے, اس نے ایسے افعال کرانے ہیں کہ جس کے سبب رب تعالی عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بدبخت کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ایمان کو ضائع کرا دے. اے مولا ہماری حفاظت فرما, ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. مولا ہمیں آزمائش سے بچانا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت برا حال ہے. اپنے آپ کو بچائیے, اپنے بچوں کو بچائیے. اور اگر ہمارے ایسے ادارے ہیں, ہمارے ایسے پوائنٹس ہیں, ہماری ایسی بیٹھکیں ہیں, خدا را غور کیجئے. بہت برا حال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے آ کر بیٹھتے ہیں, تھوڑا انٹرٹینمنٹس ہو جائے گا, کوئی ایسے کلپس, کوئی ایسے مناظر دکھا دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. ارے میرے میٹھے میٹھے نادان اسلامی بھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نوجوان جس نوجوان لڑکی کی طرف نظریں تاڑ رہا ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیری بہن ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیری ماں ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیری بیٹی ہو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے آپ کو بچائیے. گناہوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی زبردست تحریک یہ چلانے کی حاجت ہے, زبردست چلانے کی حاجت ہے. اپنے آپ کو ہر قسم کی فضول صحبتوں سے, فضول لغویات سے, ان سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنا ہوگی, ورنہ خدا کی قسم بچنا بہت مشکل ہے. یوں سمجھیں کہ جتنا وقت سوتے ہیں نا وہی عافیت سے گزر سکتا ہے. باقی جاگ کر اگر میں کہوں کہ جناب کوئی بات نہیں, میں تو اپنے بس موبائل کے ذریعے کچھ معلومات لے لیتا ہوں, کچھ پی سی کے آگے بیٹھ کر ہی کچھ معلومات لے لیتا ہوں. ہمارے امیر اہل سنت اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے, ان کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ جو فرماتے کہ اس طرح کی جو سائٹس ہیں ان کو لاک کر دیں, ان کو بلاک کر دیں, اس کی طرف نہ جائے, اس سے بچے. لبیک کہیں, اپنے آپ کو فضول قسم کی مطلب اشارے دے کر منا کر کہ جناب کوئی فرق نہیں پڑتا, دنیا نے تو اتنی ترقی کر لی, دنیا تو یہاں سے یہاں پہنچ گئی, یہ کیسی باتیں کرتے. میرے میٹھے اسلامی بھائی, اب غور کریں, سوچیں کہ جب ایک سائٹ دیکھ کر, ایک کلپ دیکھ کر ہم جیسا کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا, آپ کی اولاد بھی اگر اس پی سی پہ بیٹھی تو اس کا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا. پھر اپنے معاشرے پر غور کریں اور سوچیں کہ یہ جو ہمارے محلے میں نوجوان لڑکے مختلف گیدرنگز میں جمع ہو کر شراب کے دور چلاتے, یہ بے حیائی کے معاملات کرتے, ان کو سمجھانے کی, ان کو بہلا پھسلا کر کسی طرح سمجھانے کی کوئی تو تحریک چلائے. دعوت اسلامی اگرچہ اس کی بھرپور کوشش کر رہی ہے, کریا گاؤں ملک ملک مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں,
لیکن آپ سوچیں اور غور کریں کہ جتنا پیسہ گناہوں کے پھیلانے میں خرچ ہو رہا ہے، کیا اتنا پیسہ نیکیوں کو پھیلانے میں خرچ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ ہمارے اپنے گھر میں گناہوں کے آلات کے لیے ہم نے جتنی رقم خرچ کی ہے، کیا نیکیوں کو حاصل کرنے کی اتنی رقم خرچ ہوتی ہے؟ غور کریں اور سوچیں تو پتہ چلے گا کہ واقعی خود ہمارا بھی احساس یہ مر چکا ہے، خود ہمارا بھی کہ ہمارے بھی خیالات یہ مر چکے ہیں۔ تو اپنے معاملے پر بھی، اپنے متعلقین کے معاملات پر بھی ہمیں بھرپور غور کرنا ہے۔ تیسرا سبب جو علماء نے لکھا وہ یہی کہ اتباع شیطان کا تیسرا سبب گناہوں میں رغبت ہے۔ جب بندہ خود گناہوں میں دلچسپی لے کر شیطان کی پیروی کرتا ہے تو اس کے لیے گناہ کرنا بہت آسان اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ مدنی ذہن بنائے کہ گناہوں میں رغبت برے خاتمے کا ایک سبب ہے۔ برا خاتمہ دنیا اور آخرت کی تباہی و بربادی ہے، لہذا ایمان کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بے رغبتی اور نیکیوں میں دلچسپی لینا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ظاہر صحبتوں کی ہی نحوست ہوتی ہے کہ انسان 3 گھنٹے نہیں، ساری رات گناہوں بھری گیدرنگ میں تو بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو اگر کوئی دعوت اسلامی والا دعوت دے کہ بھائی آپ ہفتہ وار اجتماع میں آیا کریں، تو نفس کو بھاری پڑتا ہے، شیطان آنے نہیں دیتا۔ اور اگر وہی گیدرنگ اگر ساری رات کی فنکشن کی ہو تو ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ جاتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھنے کی امیر اہل سنت تاکید کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں صرف اور صرف مدنی چینل چلائیں، صرف اور صرف۔ تو مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلائیں، لیکن اس میں بھی دل کہاں لگتا ہے کہ نہیں جناب بس 15 منٹ 20 منٹ دیکھ لیں، ہم تو نیوز دیکھتے ہیں، ہم تو فلاں پروگرام سے معلومات ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر غور کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، جو وقت ملے اللہ کی یاد میں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں علم دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ چوتھی بات، اتباع شیطان کا چوتھا سبب اپنی اصلاح کی جانب توجہ نہ دینا ہے کہ جو شخص اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کبھی بھی اپنی خامیوں اور گناہوں پر مطلع نہیں ہو پاتا، یوں وہ شیطان کی پیروی میں مبتلا ہو کر گناہ پر گناہ کرتا ہی جاتا ہے۔ اس کا علاج بھی علماء نے بڑا پیارا لکھا کہ روزانہ نفس کا محاسبہ کرے، گویا روزانہ فکر مدینہ کرے، مدنی انعامات کا رسالہ لے کر خود اپنے آپ کو پوچھے کہ آج کیا پانچوں نمازیں میں نے باجماعت پہلی صف میں ادا کی؟ کیا آج میں نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھے؟ کیا آج ہر نماز کے بعد میں نے تسبیح فاطمہ اور اس کا ورد کیا؟ کیا میں فیضان سنت کے 2 درس میں شریک رہا؟ کیا آج مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی؟ تو ان تمام معاملات کو جو 72 مدنی انعامات امیر اہل سنت نے عطا فرمائے وہ ہیں یہی زندگی گزارنے کا ایک بہترین ہم کو ایک طریقہ عطا فرما دیا، ایک طریقہ عطا فرما دیا کہ اپنے آپ کو اسی طرح سے اپنے معاملات اوقات میں مصروف رکھیں تاکہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچ سکیں، اور اسی میں عافیت ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی میں عافیت ہے۔ ورنہ جیسا کہ ہم نے سنا کہ اگر بندہ اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، آزاد چھوڑتا ہے تو پھر نہ ہونے کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچ کر نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سنتوں کا مبلغ بنائے۔ ایک کاش کہ اگر ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، اٹھائیے فیضان سنت، اٹھائیے فیضان سنت اور دیجئے فیضان سنت کا درس، روزانہ 2 صفحے 3 صفحے، مسجد میں، آفس میں، مارکیٹ میں، آپ کی فیکٹری ہے، ملازمین کو بلا کر سنائیے تو صحیح، ایک ولی کامل کی تحریر پڑھ کر سنائیے تو صحیح، دیکھیے اس میں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں، کیسی عظمتیں ملتی ہیں کہ یہ بظاہر ایک معمولی سا چھوٹا سا عمل ہے۔ ہمت کیجیے،
دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہمیں نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، وابستہ کرتا ہے، نیکیوں کے کاموں میں ہمیں مصروف کرتا ہے، ہمارے ذریعے سے ثواب جاریہ کے ذریعے بنیں گے۔ مرنا تو ہے ہی، مرنا تو ہے ہی، دنیا سے جانا تو پڑے گا ہی، لیکن اگر نیکیوں بھرے کام کیے، مساجد کی تعمیر میں حصے لیے، مدرسوں کی تعمیر میں حصے لیے، جامعۃ المدینہ قائم کیے، دارالمدینہ قائم کیے، سنتوں بھرے مدنی قافلوں میں سفر کیے، فیضان سنت کے درس دیے، چوک درس دیے، وی سی ڈی اجتماع کیے، جی ہاں ایسے ایسے ذریعے۔ ابھی ایک ہمارے باب المدینہ کے ایک علاقہ، اس میں جانا ہوا، وہاں کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی، ایک ذمہ دار نے بتایا کہ ہم نے ایک جگہ وی سی ڈی اجتماع کیا اور نگران شورا کا بیان برائیوں کی ماں جو آپ نے شراب کی مذمت پر بیان کیا تھا، یہیں فیضان مدینہ میں کیا تھا، اور ایسا وہ رقت انگیز بیان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فیضان مدینہ میں موجود اکثر کی آنکھیں اشکبار تھی، رو رہے تھے۔ نگران شورا کا وہ بیان جب ہم نے وی سی ڈی اجتماع کے ذریعے لوگوں کو دکھایا تو وہاں کے لوگوں نے بعد میں بتایا کہ ہمارے اس اجتماع میں ایک گروپ تھا شرابیوں کا، اور اس میں ایسے بھی شرابی تھے جو 35 سال سے شراب پی رہے تھے۔ اللہ کی رحمت سے نگران شورا کے اس بیان کو سن کر شراب سے توبہ کر لی۔ ہم بارہا ابھی یورپ کے سفر میں نگران شورا کے جو بیانات کی جو مدنی بہر ہیں، کیا ہم نہیں سن رہے کہ نوجوان جو شراب کی دکانوں میں جاب کر رہے تھے وہ انہوں نے جاب چھوڑ دی۔ کئی ایسے بھی بہریں ملی کہ کسی نے اپنا شراب خانہ ہی بند کر دیا۔ تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اب اگر مکتبۃ المدینہ کی وی سی ڈیز ہم بسوں میں چلائیں، جی ہاں بسوں میں بھی کیا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی خاندان اگر بس میں سفر کر رہا ہو، مذہبی آدمی، اس کا تو یوں سمجھ لیں کہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے، غیرت ایسی حالت ہوتی ہے کہ کسی طرح بس نہیں چلتا کہ میں بس سے اتر جاؤں، اپنے بچوں کو گھر والوں کو لے کر میں بس سے اتر جاؤں، کہ اس کو شرم نہیں ہے، اس ڈرائیور کو، اس بس کے مالک کو بھی شرم نہیں ہے کہ یہ احساس نہیں کرتا ہے کہ میں نے تو اگرچہ یہ سی ڈی چلائی، جس نے ایک نے دیکھی اس کو اکیلے کا گناہ ملے گا، لیکن میرے اس چلانے پر اگر سینکڑوں نے دیکھی، ان سینکڑوں کا گناہ بھی میرے کھاتے میں آ رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں، غور کریں کہ آپ گناہ پھیلنے کا ذریعہ بن رہے ہیں یا نیکیاں پھیلنے کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اگر اس سبب سے نظام ایمان چھن گیا کیا بنے گا؟ قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے کیا بنے گا؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو اگر یہ فلموں ڈراموں سے بچانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہونے کا ہو گیا، بتائیں اس دنیا میں جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ خودکشیوں کے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں یہی افعال اگر ہو گئے تو بندہ خودکشی کر لیتا ہے، لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں۔ بچائیے، خود بھی بچیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے، اپنے متعلقین کو بچائیے۔ دعوت اسلامی کی اس مدنی تحریک میں شامل ہو کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیجئے۔ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیجئے، 12 ماہ میں 30 دن کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ آپ کہتے ہیں جناب مجھے درس دینا نہیں آتا، آئیے آپ کو 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کے ذریعے دعوت اسلامی مبلغ بنا دے گی۔ جی ہاں، 63 دن میں اللہ کی رحمت سے ایسے ایسے اسلامی بھائیوں کو دیکھا جو بالکل نماز پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، 63 دن میں دعوت اسلامی نے انہوں کو اتنا علم سکھایا کہ وہ مسجد کے امام بن گئے۔ سیکھ سکتے ہیں، جب کسی کی اور کی اصلاح کی خبر سنتے ہیں، میری اصلاح کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں ہماری اولاد کو گناہوں سے بچ کر شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان